بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں چار باتیں یہ ہیں: واقعہ معراج، بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، اسلامی آداب و اخلاق اور کچھ دیگر مضامین۔ واقعہ معراج کے بارے میں یہ مذکور ہے کہ معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک بار حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ اس بارے میں اسلامی آداب اور اخلاق کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آیات ہیں 23 سے لے کے 39 تک۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو اور نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کچھ دیگر مضامین بھی اس بارے میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس میں قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی علیہ السلام کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا۔ سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں، 2 قصے شامل ہیں اور 2 مثالیں شامل ہیں۔ 2 قصے۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا، یہاں تک کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔
اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب بواحد برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں بلند پایا افراد کی حیثیت اختیار کر گئے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ہے، اس کا ذکر اگلے پارے میں شروع ہوگا۔ دو مثالیں وہ کیا ہیں؟ پہلی مثال اس طرح ہے کہ دو شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑ کر چلتا تھا، غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاءاللہ کہا کر۔ وہ نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے اور وہ بہت شرمندہ ہوا۔ دوسری مثال اس طرح ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ درود و سلام گھرانہ، درود و سلام گھرانہ، ہر دن ہر پل مسکرانا۔